جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ بیان شروع کروں، فضیلت درود پاک بتاؤں، آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، انٹینشن آف مومن از بیٹر دین ایکشن۔ تو آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، کانشیس کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو جن کے لیے پاسبل ہو، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح بیٹھ جائیں، کیونکہ بعد بیٹھیں گے تو بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تھک جائیں تو پھر جیسے چاہیں بیٹھ جائیں۔ اور یہ صرف آج نہیں، جب جمعہ کا خطبہ ہو، اجتماعات ہوں، علماء کے بیانات ہوں، تو باادب بیٹھنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے موبائل فون بھی نکالیے اور اس کو چیک کر لیجئے کہ وہ سائلنٹ ہے کہ نہیں، اور چلیں لگے ہاتھوں اس کی بھی نیت کر لیں کہ اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے، سادہ سی ٹیون رکھیں، رنگ بڑی نارمل سی ٹیون ہوتی ہے وہ رکھیں، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کبھی آن بھی رہ جائے تو ایسا تو نہ ہو کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد کسی گانے سے گونج رہی ہے، معاذ اللہ کسی فلمی گانے کی ٹیون جماعت کے اندر بج رہی ہے۔ کس قدر بے ادبی ہے خدا را، یہ ایسا گناہ ہے جو برباد کر سکتا ہے۔ تو اپنے ساتھ یہ گناہ ہم پالے ہی کیوں؟ ہر بیل بجے اور مجھے گناہ ملے، ایسا گناہوں کا میٹر کچھ لوگوں نے لگایا ہوا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ان کو اتنا گناہ کرنے کا شوق ہے کہ ہر آنے والی کال، گھر سے کسی مصیبت کی کال بھی آئی تو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ میوزیکل ٹیون پہلے بجے گی۔ اور پھر کچھ لوگوں کو گناہ بے لذت، گناہ جاریہ کمانے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اپنی ٹیون کے ساتھ ساتھ جو کال کرتا ہے کالر ٹیون میں بھی میوزک لگاتے ہیں کہ مجھے جو بھی کال کرے وہ بھی میوزک سنے، پہلے فلاں گانا سنے، پہلے فلاں بےہودہ کی آواز سنے، پھر مجھ سے بات کرے۔ میں جناب پہلے تمہیں گناہ کرواؤں گا، پھر مجھ سے بات کرنا۔ اب کوئی مذہبی آدمی جو میوزک سے دور بھاگتا ہو، جو گانے باجے نہ سنتا ہو، وہ بھی آپ کو جب فون کرے گا تو پہلے گانا سنے گا، پہلے یعنی آپ کو جو بھی کال کر رہا ہے وہ گناہگار ہو رہا ہے اگر وہ دل لگا کے سن رہا ہے۔ اگر وہ بیزار ہے تو بیچارہ کیا گناہ کمائے گا، لیکن آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کی ایسی ہیبٹ بن گئی ہے کہ میری وجہ سے دوسرے لوگ گناہ کریں۔ اپنی گاڑیوں کے پیچھے بےہودہ عورتوں کی تصویر لگاتے ہیں لوگ، خود نہیں دیکھتے، میرے پیچھے آنے والا دیکھے، اپنی شرٹ کے پیچھے تصویر لگاتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے دیکھتے رہو اور میرے نامہ اعمال میں گناہ کا میٹر چلاتے رہو۔ کمال ہو گیا، کیسے رب کو جواب دیں گے؟ میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں جن کا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد جواب دینا ہے۔ ایسے گناہ گاڑی کے پیچھے، ٹرک کے پیچھے، اپنی گھروں کے دروازوں پر، ہر آنے والا گھر میں بعد میں داخل ہو، پہلے ذرا اس بےہودہ کو دیکھ لے اور میرے نامہ اعمال میں گناہ داخل کروا دے۔ یہ کیسے گناہ ہے؟ تو خصوصا میں تو ایسے کام کرنے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں مجھے نیکیاں ملتی رہیں، میرا گڈ ڈیڈز کا میٹر چلتا رہے۔ لیکن لوگوں نے اپنی بیڈ ڈیڈز، برے اعمال کا میٹر چلا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی میں سو بھی رہا ہوں نا تو گناہ سے نہ رہ جاؤں، معاذ اللہ۔ آپ سوچیں جو سو رہا ہے گناہ تو نہیں کر رہا، لیکن اس کے موبائل فون پہ فون بج رہا ہے، سامنے والا میوزک سن رہا ہے، وہ سو بھی رہا ہے، گناہ کا میٹر بھی جاری ہے۔ اپنی ویب سائٹس پر،
اپنے وزٹنگ کارڈز پر، اپنے بہت ساری چیزوں پر لوگوں نے برائیوں کی چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں. لوگ اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر ایسے ایسے پوسٹ کرتے ہیں، فلموں کے گانے اور بےہودہ چیزیں. میں سو بھی رہا ہوں، ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، میرے نامہ اعمال میں گناہ آ رہا ہے. ارے اگر نیٹ کا استعمال کرنا بھی ہے تو ایسی چیزیں پوسٹ کیجئے، ایسی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کیجئے کہ آپ سو بھی رہے ہوں، آپ کی پوسٹ کسی ایسے خوبصورت سنت و بھرے بیان کی ہو کہ لوگ اسے سنیں اور نمازی بن رہے ہوں. آپ سو رہے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا ہے. عجیب و غریب مینٹیلٹی ہو گئی ہے مسلمانوں کی کہ گناہ کنٹینیوسلی جو گناہ ہے وہ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. ایسا نہ کریں. لوگوں نے برائیوں کے اڈوں کے ایڈریس شیئر کرنا شروع کر دیے. خود کوئی برا کام کیا، کوئی فلم دیکھی، کوئی سینما میں گئے، کوئی بےہودہ بیچ پر گئے، اب وہی کام دوسروں کو کروانے کے لیے پوسٹ کر دیا کہ میں گیا تھا، بڑا مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، تم بھی کر لو، اس کا طریقہ یہ ہے. چلو بھائی، میں نے تو پہلا گناہ کیا، اب بعد والوں کے لیے بھی کنٹینیو گناہ کا سبب بن گیا. ہونا تو یہ چاہیے میں سنت و بھرے اجتماع میں جاؤں، فلاں اجتماع میں گیا، بہت مزہ آیا، اگلی جمعرات آپ بھی آئیے گا، اور وہ میں نے پوسٹ ڈال دی. کوئی ایک بھی آ گیا تو مجھے ثواب ملے گا نا. کوئی بیان کا کلپ، کوئی تلاوت کا کلپ، کوئی نعت شریف کی بات. ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں جواب نہیں دینا؟ روایتوں میں آتا ہے بدبخت ہے وہ شخص کہ جس کو شر کے پھیلنے کا سبب بنایا گیا ہے، اور خوش بخت ہے وہ شخص جس کو خیر کے پھیلنے کا سبب بنایا گیا ہے. We have to think about it کہ مجھے برائی، ایولز، اس کو پھیلنے کا سبب بنایا گیا. میری ذات سے برائیاں پھیلتی ہیں، یہ میری ذات سے اچھی باتیں پھیلتی ہیں. شر یا خیر یہ مجھے چیک کرنا ہے. کہیں میں ان لوگوں میں تو شامل نہیں کہ میں جہاں جاتا ہوں شر ہی پھیلتا ہے. پرابلمز، ایول تھنگز. میرے ساتھ کوئی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اس کے بعد وہ ایک نیا گناہ سیکھ کر جائے گا، ایک نئی گالی سیکھ کر جائے گا، ایک نئی بےہودہ بات سیکھ کر جائے گا. با ادب آئے گا تو بے ادب بن کے جائے گا. کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کوئی آ کر مسلمان بیٹھے، کچھ دن آنا جانا کرے تو کاروباری ایک اور نیا ڈاج سیکھ کر جائے گا. چلو بھائی یوں فوجری کر لو، یوں جناب دھوکہ دے دو، یوں جناب کسی گاہک کو پٹا لو. یا ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے، ہمارے پاس کوئی بیٹھتا ہے تو با ادب بن جاتا ہے، کوئی بیٹھتا ہے تو ذکر و اذکار کرنے والا بن جاتا ہے. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ ہمارا امپیکٹ لوگوں پر کیا پڑتا ہے. ہم شر پھیلنے کا سبب ہیں یا خیر پھیلنے کا سبب ہیں؟ بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں تھا، لیکن چونکہ موبائل فون کی ٹیون سے ہم چلے تھے تو یہ سوچنے والی بات ہے. یہ کیسا گناہ ہے کہ مسجد کے اندر میرے موبائل میں گناہوں کی میوزیکل ٹیون بجے، اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کا کانشیس میں شیک کر دوں، ان کے خشوع و خضوع میں خلل کا باعث بنوں. خدا را نہ اپنے موبائل فون کی ٹیون میوزیکل ہونی چاہیے، نہ موبائل فون پر آنے والی کال کی، جس کو پتہ نہیں کالر ٹیون کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، وہ بھی میوزیکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم دوسروں کے گناہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں، ویری امپورٹنٹ اور بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، اور سمجھدار سمجھ جائیں گے، تھوڑا غور سے سنیے گا. بہت سارے لوگ قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے سبب نہیں، دوسروں کی نیکیوں کے سبب جنت میں جائیں گے. یعنی خود بڑے نیک کام نہیں کیے ہوں گے، لیکن ہوا یہ ہوگا کہ دنیا میں انہیں بڑا ستایا گیا ہوگا، انہیں بڑا تکلیف دی گئی ہوگی، ان کے پیسے کھا لیے گئے ہوں گے، ان کے حق دبا لیے ہوں گے. ہو سکتا ہے یہاں ایسے لوگ ہوں، بزنس مین میں بعض اوقات کوئی کسی کے پیسے کھا جاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، بڑے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، سم ٹائم مایوس سے ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ اس میں کچھ لوگ کفر تک بک دیتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. نہ گھبرائیے. ٹوڈے اف اینی بڈی ڈوئنگ رانگ ود یو، کل کا دن آئے گا جب آپ کی باری ہوگی. مظلوم کا ہاتھ ہوگا، ظالم کا گریبان ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا؟ اس دن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس بندے کی نیکیاں جس کا اس نے حق دبایا ہوگا نا، اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی. اب یعنی مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس نے بڑے اچھے کام نہیں کیے، نیکیاں نہیں ہیں،
He is not eligible to go in heaven. جنت میں جانے کا حقدار فی الحال نہیں ہوا، مگر اس کے دنیا میں لوگوں نے حق دبائے تھے، ظلم کیا تھا، ڈانٹا تھا، پیسے دبائے تھے، جھاڑا تھا. اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچے گا تو فلاں کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈالی جائیں گی، اس ظالم کی نیکیاں ڈالی جائیں گی، اتنی نیکیاں ٹرانسفر ہو جائیں گی کہ لوگوں کی نیکیاں جمع کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا. تو جو مظلوم مجھے سن رہا ہے، مت گھبراؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، صبر کرتے رہو، انشاءاللہ قیامت کے دن اچھا ہوگا. اور اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں، دوسرے لوگوں کی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی عبادتیں کی ہوں گی، گڈ ڈیڈز بہت ساری ہوں گی، ایک ہیوج بک آف گڈ ڈیڈ لے کر وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. مگر جب وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کوئی گناہ جاریہ کیا ہوگا، تو دوسرے لوگوں کو جو گناہ کروانے والے ہیں، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ان کے گناہ اس کے سر پہ آئیں اور اس وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اب میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے، ویسے ہی میرے گناہ کم نہیں، میں دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر پہ لوں گا. جو بیک بائٹنگ ہے نا، غیبت، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ بندہ جس کی غیبت کرتا ہے اپنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کرتا ہے. کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین بیٹھے ہیں، میں آپ سے کہوں جناب سارا دن دکان پر کام کیجئے گا، شام کو جو کمائے نا، جو آپ کی ارننگ ہو، اس کو ایک خوبصورت گفٹ پیک میں پیک کیجئے گا، اور وہ سامنے والا جو دکاندار ہے نا، جو آپ کو ایک آنکھ اچھا نہیں لگتا، اس کو وہ سارے پیسے بھیج دیجئے گا. آپ کہیں گے کمال کرتے ہو بھائی، ایک تو ویسے ہی اچھا نہیں لگتا، اور آپ بول رہے ہو کماؤں میں، محنت میں کروں، پسینہ میں بہاؤں، اور سارے دن کی ارننگ اس کو بھجوا دوں. کمال کی بات کرتے ہیں آپ. پتہ ہے غیبت میں یہی کرتے ہیں. پہلے تو پتہ ہے غیبت کرتے کس کی؟ جو اچھا نہیں لگتا، جو ایک آنکھ نہیں بھاتا اسی کو برا بھلا بندہ کہتا ہے. سامنے دکاندار، اس کا کاروبار چل رہا، میرا چلتا نہیں، یقیناً اس نے تعویذ کروایا ہوگا. ہمیشہ نیگیٹو اپروچ، ہمیشہ برا ہی سوچنا ہے کسی کے لیے، اچھا نہیں سوچنا. ارے کاروبار چل رہا ہے، اللہ اور برکت دے بھائی. اب پرابلم غیبت کی، برا بھلا کہا، نیکیاں ٹرانسفر ہوئی، نمازیں میں نے پڑھی، تلاوت میں نے کی، لندن کی سردی میں اٹھ کے فجر میں نے پڑھی، سردی میں وضو میں نے کیا، لیکن وہ ساری نیکیاں اینڈ آف دا ڈے پارسل بنایا اور اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیا اس کے. کمال کام کیا آپ نے بھائی. تو یہ ہے غیبت جو انسان کو اس طرح برباد کرتی ہے. تو بہرحال باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، لیکن میں پھر آتا ہوں اسی ٹاپک کی طرف کہ جو میوزیکل ٹیون سے چلا تھا. ایسے گناہ مت کرو جو گناہ جاریہ بن جائیں اور لوگوں کے گناہ بھی ہمارے سر آئیں. تو آج سے سارے نیت کریں کہ اپنے موبائل فون میں میوزیکل ٹیون نہیں رکھیں گے. درود پاک کی فضیلت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. درود پاک کس قدر برکتوں والا اور رحمتوں والا کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے کتنے فضائل اور برکتیں عطا فرماتا ہے. مگر ایک جو حدیث پاک آج ہم سنیں گے، ہر انسان کی، مسلمان کی یہ تمنا ہے، یہ ڈیزائر ہے کہ میں ہیون کے اندر جنت میں جاؤں، رب مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن یہ معاملہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ مجھے ملنا کیا ہے. اللہ کی رحمت سے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ وہ رب کریم ہمیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن we don't know about this. مگر ایک آج جو فضیلت سننے جا رہے ہیں، کتنا خوش نصیب، فارچونیٹ ہے وہ شخص کہ جب وہ دنیا میں رہے اور دنیا ہی میں رہتے ہوئے اسے جنت میں اس کا گھر دکھا دیا جائے. بیفور ڈیتھ اس کو اس کی لائف ہی میں جس ہاؤس کے اندر وہ جنت میں رہے گا وہ دکھا دیا جائے. کون کون ایسا خوش نصیب بننا چاہتا ہے؟ دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا گھر دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ، سب چاہتے ہیں نا. چلیں اچھا، اب یہ کون بتائے گا؟ جنت میں گھر دکھانے کی بات تو وہی کر سکتا ہے کہ جو جنت کا مالک ہو، اللہ کی عطا سے جس کو یہ پاور حاصل ہو. آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حدیث پاک کے شار مورمو ایروکوم যে ব্যক্তির আমার উপর 100 বার درود شریف پڑھے
اللہ تبارک و تعالیٰ اوئی بکتیر دوئی چوکے مدو خانے لکھے بے اے بکتی منافقی اور جہنمیر عذاب تی کے نزاق پاوے. جو شخص میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ شخص منافقت اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اور اوئی بکتی کے کل قیامت دینیر شہدیر شاتے اٹھانو ہو گئے، اور اس شخص کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر ایک اور حدیث پاک میں 100 بار درود پاک کی فضیلت سن لی آپ نے. پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. 1000 times daily. It's not a big deal. Everybody of you walking every day, driving, sometimes you go in bus. So you spend your time in traveling. So if you calculate your daily time which you spend in traveling, اس وقت ہماری زبان تو فارغ ہوتی ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کیوں نہ چلتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے، بس میں بیٹھتے ہوئے اس ٹائم کو پریشس بنائیں اور درود پاک اپنی زبان پر جاری رکھیں، اور روزانہ کم از کم 1000 ٹائم درود پاک پڑھ لیں تو اس کی برکت کیا ملے گی؟ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو نیت کریں کہ ڈیلی ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا Anas radiyallahu ta'ala narrates that we were present in the blessed court of the final prophet, the mercy to both worlds, sallallahu ta'ala wa sallam. And he sallallahu ta'ala wa sallam said, a heavenly person will soon come to you from this path. صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور آقا کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. سارے صحابہ اکرام دلچسپی، یقیناً اب ہر کسی کی نظر دروازے پر ہے کہ کون داخل ہوتے ہیں. مگر اس سے پہلے، اس واقعے کو آگے بڑھانے سے پہلے توجہ چاہوں گا، اشارہ دے کر گزر جاؤں گا. کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جنتی ہے، کہ وہی بتا سکتا ہے جو غیب کی خبر جانتا. جنتی تو وہی ہوگا نا جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو یہ بھی جانتا ہو کہ یہ ایمان پہ مرے گا. اور پھر اس دروازے سے کون داخل ہوگا یہ بھی وہی جانتا ہے جو یہ سب چیزوں کا علم رکھتا. تو میرے پیارے اسلام بھائی، اعلیٰ حضرت نے ویسے بھی اس کانسیپٹ کو بڑے خوبصورت انداز میں کلیئر کیا کہ میرے آقا علیہ السلام کے علم غیب پر جو مسکنسیپشن لوگ کرتے ہیں اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سب سے بڑا غیب، اعظم الغیب، وہ رب القدیر کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کوئی غیب نہیں، کیونکہ میرے رب کو اپنی آنکھوں سے دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، مگر ایک ہستی ہے جس کو معراج کی شب میرے رب نے بلا کر اپنا دیدار کروایا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا آقا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابھی ہیونلی جنتی شخص اس دروازے سے آئے گا. At the moment one Ansari man came from there whose beard was wet with the water of wudu and he had shoes in their right hands. ایک عام سا شخص انصاری داخل ہوا، وضو کے پانی داڑھی سے ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں جوتا کا جوڑا ہے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی شخص آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ذہن میں کسی کو یہ خیال ہو کہ بڑا زبردست لباس ہوگا، ایک لہیم شہیم، ایک بزرگ شخصیت نظر آئے گی. ایک عام سا شخص. دوسرا دن، سیکنڈ ڈے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، the merciful prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the same کہ ابھی اس دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہوگا. پھر نگاہیں دروازے کی طرف، وہی انصاری صحابی پھر داخل ہوتے ہیں. تھرڈ ڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی کہا، same as he did on the first day, and the same man came
The same thing happened on the third day. تینوں دن میرے آقا نے فرمایا اور تینوں دن وہی شخص داخل ہوا. Then حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ says that I went to this Ansari and asked him whether I could be his guest. کہتے ہیں کیا میں آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ صحابہ اکرام کی تھنکنگ کتنی پازیٹیو. آج ہم بھی کسی کے مہمان بنتے ہیں. کچھ لوگ کیوں بنتے ہیں ذرا دیکھیں تو صحیح کہ گھر کے اندر کون سا فرنیچر ہے, گھر کی ایسیسریز کیا ہیں, اس بہانے گھر میں جاؤں دیکھوں تو صحیح رہتا کیسے ہے, اس کا رہن سہن کیسا ہے, گھر میں کھانا وانا بھی ملتا ہے نہیں ملتا. کسی کی گھر کی باتیں معلوم کرنے کے لیے کچھ لوگ مہمان بننے کی ریکویسٹ کرتے ہیں. اور ان صحابی کی انٹینشن کیا تھی کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہیں, ان کا مہمان بنوں گا, ان کا گیسٹ بنوں گا تو ان کی پرائیویسی دیکھوں گا, ان کی پرائیویسی میں یہ کیا عبادتیں کرتے ہیں, خلوتیں کیسی ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 بار اناؤنسمنٹ کیا کہ ہیونلی پرسن اس دروازے سے, اس ڈور سے داخل ہونے والا ہے. لک ایٹ دا انٹینشن آف دیٹ صحابی. اس انصاری شخص نے کہا یقیناً مرحبا, آپ آئیے میرے گیسٹ بنیے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 nights کنٹینیو آپ ان کے 3 راتوں تک مہمان بنے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا, I stayed with him for 3 nights. During this I did not see him perform qiyam al-layl. ایسا نہیں دیکھا کہ وہ ساری رات عبادت کر رہے تھے, وہ تو آرام کرتے تھے. ہاں جب کروٹ بدلتے, whenever he would turn in his bed he would make zikr, اللہ کا نام لیتے اور پھر فجر پڑھتے. کہتے ہیں اور اچھی بات کرتے, اور اچھی بات نہ کرنی ہوتی تو خاموش رہتے تھے, stay silent. When 3 nights passed, I found his action to be less. I told him that I have heard from my master sallallahu alaihi wasallam saying that the heavenly person will soon come to you, and on all 3 times, on all 3 occasions, it was you that came. So I thought that I would stay with you to analyze your actions, but I was not able to see any excessive actions. When I began to go back, he called me and said, انہوں نے کیا کہا, my action is that which you have already seen. However, I do not hold spit in my heart. میں اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا. And said that my action, جیسا کہ آپ نے دیکھا, کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا. And neither do I express jealousy on any blessing from Allah Azza wa Jalla received by any Muslim. Hazrat Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala said, that is the very action which has attained you to this status. یہی وہ اچھا کام ہے جس نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے. کیا اچھا کام تھا؟ کینہ. ٹھیک ہے, کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ وہ نہیں رکھتے تھے, اور حسد نہیں رکھتے تھے, جیلسی نہیں تھی. تو اس بنا پر کیا ہوا؟ پھر پیارے اسلام نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جنتی شخص آ رہا ہے. مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں کیا نیگیٹو اپروچ نہیں ہے. جیلسی سے دل جل رہے ہیں. always think bad about our Muslim brothers. اگر یہ دل صاف ہو جائیں, یہ دل کلیئر ہو جائیں تو ہمارے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں. آج بزنس مین سے لڑ رہا ہے, بھائی بھائی سے ناراض ہے, بہن بہن سے ناراض ہے. آج 2 فرینڈز آپس میں کھانا کھاتے ہیں, ڈنر ٹوگیدر, مگر دل دور ہیں. سامنے مسکراہٹ ہے مگر پیچھے دل میں بہت کچھ بھرا ہوا ہے. ریونج لینے کی تمنا ہے, کینہ کی, اسپٹ کی. آگے میں تعریف بتاؤں گا. وہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے ریونج رکھنا کہ نہیں اس نے مجھے فلاں دن یہ کیا تھا, میں بھی نہیں چھوڑوں گا. تو کیا میرے اور آپ کے دل میں اگر یہ چیزیں ہیں تو یہ کتنی خطرناک ہیں. اب یہ آگے آپ بیان میں سنیں گے. ایک اور واقعہ سن لیں تو بات مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور ہم حج کے سفر پر تھے اور ایک شخص کا ہمارے ساتھ انتقال ہو گیا. He's died with us. اور ہم نے اس کو جب دفن کرنے کے لیے اس کی گریو میں ڈالا, we saw a black snakes in his grave. ہم نے کالے سانپ دیکھے.
دوسری گریو کھودی، دوسری گریو ریڈی کی، اور جب اس گریو میں اس کو دفنانے لگے، بری کرنے لگے، تو وہاں بھی دیکھا کہ بلیک سنیکس موجود ہیں۔ کیا معاملہ ہے؟ حضرت اب سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کا کینہ ہے، یعنی کینہ مسلمانوں کے لیے برے خیالات، تو یہ کینہ ہے جو وہ اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو، یعنی انہی بلیک سنیکس کے ساتھ اس کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ حج کا سفر آپ جانتے ہیں، ڈیورنگ ٹریولنگ آف حج کسی کا انتقال ہو جائے، کیا سوچتے ہیں ہم کہ بڑا نیک آدمی، بڑا موقع ملا اس کو، تو بھائی اتنی اچھی موت ملی، ڈیورنگ ٹریول آف حج اس کا انتقال ہوا، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ برائی جو دل کی ہے یہ کس قدر ناپسندیدہ ہے کہ سفر حج پر مرنے والے کی قبر میں سانپ آ گئے۔ لک ایٹ the both stories، ایک طرف دل صاف ہے تو نبی پاک فرما رہے ہیں جنتی آدمی آ رہا ہے، ایک طرف دل گندا ہے، برے خیالات ہیں تو حج پر جا رہا ہے مگر قبر میں سانپ آ رہے ہیں۔ آج ہمارا حال بہت عجیب و غریب ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ The cleanness of external body and clothes is important in its own sense. However, keeping the heart pure has its own importance. It is the pure saying of the master of the universe, the master of mankind sallallahu alaihi wasallam. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا that Allah Azza wa Jal does not look at your appearance or your possessions, but He looks at your heart and your deeds. لوگ چہرہ دیکھتے ہیں، میں چہرہ صاف کرتا ہوں، لوگ کپڑے دیکھتے ہیں، میں کپڑے کلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لوگ جناب میری گاڑی دیکھتے ہیں، میں اچھی گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ Because the people looking on my appearance, I always try to be clean، اچھا دکھوں، پین اچھا رکھیں گے، جوتے اچھے پہنیں گے، گڑی اچھی پہنیں گے، بیکاز لوگ دیکھ رہے ہیں۔ رب کریم کی نگاہ رحمت ہمارے دلوں پر پڑتی ہے، وہ جو جگہ لوگوں کے دیکھنے کی وہ تو صاف ہے، جو رب کریم کی نگاہ رحمت کی جگہ ہے وہ گندی ہے۔ اسے کون صاف کرنے کی فکر کرے گا؟ اسے کلین کرنے کی فکر کون کرے گا؟ اس دل کے اندر کیا کچھ نہیں ہم نے پال رکھا۔ وہ رحمان، وہ رحیم، جہاں اس کی نگاہ رحمت کا ظہور ہونا ہے وہاں ہم تکبر پالے بیٹھے ہیں، پراؤڈ، آسٹنٹیشن، اسی قلب کے اندر ہم نے جناب ریاکاری پالی، اسی قلب کے اندر ہم نے لوگوں کے لیے برے خیالات، نیگیٹو اپروچ پالی۔ مجھے بتائیے، آج ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا ہارٹ، ہمارا سینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا مدینہ بن جائے، تمنا ہے نا، لیکن وہ دل کیسے عشق رسول کا مدینہ بنے گا جس میں کینہ بھی ہو، جس میں جناب مسلمانوں کے لیے ریونج کی اور برے جذبات ہوں، جو حسد اور تکبر لے کے بیٹھے ہوں، وہ دل کیسے مدینہ بنے گا؟ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولانا حسن رضا خان صاحب کتنی پیاری تمنا کرتے ہیں، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، اے رب کریم ایسا کرم کر دے سینے پر کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ ہماری تو یہ تمنا ہے، لیکن دل پہلے پیور کرنا ہوگا۔ Today we all thinking about heart diseases، آج لوگوں کو بڑی فکر ہوتی ہے، یوکے کے اندر کولیسٹرول کی بڑی شکایت ہے، لوگ اپنے ہارٹ کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں، اچھی بات ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، مگر I have a question کہ یہ ہارٹ ڈیزیز جس کے لیے ہم بہت وری رہتے ہیں، پریکاشنز کرتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ کہاں تک لے جائے گا؟ اینڈ آف دا ڈے اس کا رزلٹ یہی ہوگا نا کہ دنیا سے چلا جاؤں گا۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو بری دل کی بیماریاں ہیں نا، جو ہارٹ کے اندر گناہوں کی بیماریاں ہیں، یہ اتنی خطرناک ڈیزیز ہیں کہ یہ جان نہیں لیں گی، یہ ایمان لے لیتی ہیں، اور ہمارے پاس یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، یہ جو کینہ ہے نا، یہ انسانوں کے دلوں سے ایمان کو نکال دیتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ بیماری ہے جو مونڈ دیتی ہے،
فرمایا بال نہیں بلکہ ایمان کو مونڈ دیتی ہے، اس قدر خطرناک بیماری ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ سفر حج پر جانے والا قبر میں سانپ اور بچھو اس کے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سینوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا اب کینہ ہے کیا؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو، تو آئیے ذرا ڈیفینیشن آف اسپٹ کہہ لیں، کینہ کہہ لیں، وہ بھی سن لیجئے۔ مینٹیننگ enmity within the heart and revealing it when having the chance to do so is called having spit، کینہ اور enmity، یعنی کسی کے بارے میں ایک نفرت ایسی ہونا، ریونج کا جذبہ ہونا۔ اور اس کو ایگزامپل کے طور پہ یوں سمجھیے، فار ایگزامپل a person is like such that when thinking of a certain person he experiences a burden like feeling in his heart، جب بھی اس کا نام آ جائے تو دل پر ایک بوجھ آ جائے۔ a certain element of hatred runs through his heart and mind، نفرت کی ایک لہر دل میں اور دماغ میں دوڑنے لگ جائے whenever اس کا تذکرہ ذہن میں آئے۔ if he sees him then he avoids him، جب وہ سامنے آ جائے تو بندہ ملنے سے کترائے، نہیں یار اس سے نہیں ملوں گا، اس سے نہیں ملنا، اور ملنا پڑ جائے تو پھر، اور دو any other means، اب کوئی ملنا پڑ جائے تو پھر اس کے جناب بڑی بے دلی کے ساتھ اس کے ساتھ ملے۔ اور فرمایا and he never stops if he comes across an opportunity through his hands, his tongue or through any other means to convey a loss on him، موقع ملے تو کسی بھی طرح اسے نقصان پہنچا دے۔ یہ ہے کینہ، یہ ہے enmity، اور یہ کس قدر بری عادت ہے ہم نہیں جانتے، ہم کب بچیں گے اس سے؟ اور آپ سوچیں اس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم کسی کے لیے کینہ پالے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ اگر کسی کے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سامنے آ جائے تو ملنے کا جی نہیں چاہتا، اس کا تذکرہ ہو تو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اس کا خیال آ جائے تو نفرت آنے لگ جاتی ہے، تو پھر یہی تو کینہ ہے، یہی تو enmity ہے۔ اب اس کو دور کیسے کریں؟ ایک اگر ہو گیا ہے پرابلم، ہو سکتا ہے پہلے تو یہ خیال آئے کہ جناب غلطی تو اس کی تھی، ستایا تو اس نے ہے، تکلیف تو اس نے پہنچائی ہے، جبھی تو برا بھلا سوچتا ہوں اس کے بارے میں۔ تو مجھے بتائیے میرے بھائی، کینہ ہوگا ہی اسی سے جس نے تکلیف دی ہے، جس نے پیار دیا اس سے کینہ کیوں ہوگا؟ آپ کو کوئی پھول کا تحفہ دے، آپ بولے دل میں کینہ ہو گیا ہے؟ نہیں بھائی، اس سے تو آپ خوش ہوں گے۔ اب جس نے تکلیف دی ہے ابھی تو اس کو معاف کرنا ہے نا۔ معاف کس کو کیا جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کیا، دو کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے بڑا تنگ کیا تھا۔ باقیوں نے تنگ نہیں کیا، تم نے معاف کر کے کیا کمال کر لیا؟ اصل تو کمال ہی ہے جس نے پرابلم کریٹ کی، پھر بندہ اس کو معاف کرے نا۔ تحفہ دینے والے کو معاف کیا تو کیا کمال کیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پروف کیا کہ جان کے پیاسوں کو امان دی ہے۔ باقاعدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سوسائڈ اٹیک کیا گیا، مرڈر اٹیمپٹ کی گئی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ زہر دینے والوں کو معاف کیا، تلوار لے کے آ کے قتل کرنے کے لیے آنے والوں کو معاف کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لہو لہان کر دینے والوں کو معاف کیا۔ طائف کا میدان آپ کو یاد نہیں؟ جب میرے آقا پر پتھر برسائے گئے، نالین اقدس خون سے بھر گئے، اور پاور کیسی تھی۔ اچھا ایک اور پرابلم، معاف اس کو کرتے ہیں جس کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ بڑا تمنگر، بڑا پہلوان، بہت سورسفل آدمی، اس نے ہمیں تنگ کیا، ہم کہتے ہیں چلو یار معاف کیا، اور بھائی اس لیے معاف کیا اس کو کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے۔ اب جو غریب آدمی سامنے آیا تو اس سے بدلہ بھی لیتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، اس کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ بیچارہ کچھ کر سکتا نہیں۔ مزیدار بات یہ ہے بندہ قدرت رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو، پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کرے، یہ معاف کرنا ہے۔ اور پھر اس کا ثواب کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں، اسٹرانگ مین وہ نہیں جو کسی کو غصے کے وقت پچھاڑ دے، ریونج لے لے، ٹٹ فور ٹیٹ، جیسے کو تیسا، میں نہیں چھوڑتا۔ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاورفل پہلوان وہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پاور کیسا تھا؟ اسی طائف کے میدان میں جہاں پتھر برس رہے، لہو بہ رہا ہے، جبریل امین آتے ہیں، اینجلز کے بھی لیڈر ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرما دیں، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ جائے گا،
اور یہ پہاڑ ان پر الٹ دیے جائیں، ہواؤں کا فرشتہ آئے انہیں تہس نہس کر دیتے ہیں. کمانڈمنٹ دیکھیں، کنٹرول دیکھیں، آرڈر کرنے کی دیر تھی، مگر کیا فرمایا؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا. حدیث پاک کا خلاصہ کیا فرماتے ہیں؟ آج یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی قوم کے بچے، ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی. اس نبی کا غلام ہو کر، اس نبی کا امتی ہو کر میں کسی کو معاف نہ کروں، میں ریونج لے کے بیٹھوں؟ نہیں جناب، میں تو نہیں چھوڑوں گا، موقع ملے بس پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں. یہی تو کینہ ہے، یہی تو دل صاف کرنے کی ضرورت ہے. ارے غلطی ہو گئی، کر دو معاف. آج بندوں کو معاف کرو، وہ رب کریم تمہیں معاف فرمائے گا. اور یاد رکھیے، روایتوں میں الفاظ ملتے ہیں، جو بندوں کو معاف نہیں کرتا، جو بندوں کو فارگیو اور ان کو معاف نہیں کرتا، رب کریم بھی اسے معاف نہیں فرماتا. آپ کیا یہ بیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو معاف نہ کیا جائے؟ کیا جس بندے کی مسٹیک ہوئی ہے میں اس کی اس مسٹیک کو یاد رکھے ہوئے ہوں؟ کیا اس بات کو افورڈ کر سکتے ہو کہ میری اور آپ کی مسٹیکس یاد رکھی جائیں اور قیامت کے دن اس پر سزا دی جائے؟ ہمیشہ کسی سے ریونج لیتے ہوئے، کسی کو بدلہ دیتے ہوئے، کسی کو سزا دیتے ہوئے، always think about it کہ یار اس کی ایک غلطی میں اس کو فوراً سزا دے رہا ہوں، کیا معاف نہیں کر سکتا؟ اگر میری ایک ایک غلطی کا مجھے حساب دینا پڑا تو آج اس کو معاف کر دوں، پھر اپنے رب سے کہوں مولا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو مجھے معاف کر دے. میں نے اس کو فارگیو کر دیا، مولا اس کی خطا میں نے معاف کر دی، رب کریم تو مجھے معاف فرما دے. ایک عورت کا واقعہ مجھے یاد آیا. ایک شخص بڑا گناہگار مرنے کے بعد قبر میں گیا، اپنی گریو میں، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، کا بڑا گناہگار تھا مگر پھر بھی بخش دیا گیا. کہا کیسے؟ کہا ایک بار گھر میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، میری وائف بچوں کی امی کھانا لے کر آئی، بڑا سالٹی تھا، بہت نمک ڈال دیا تھا. کہ جی تو بڑا چاہا یہی پلیٹ اٹھا کے منہ پہ مار دوں. کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا، وہ بیچاری سارا سال کھانا پکا کے کھلائے، ایک دن غلطی کی تو اس کی خیر نہیں. یہ مردانگی نہیں ہے کہ گھر کی عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے. چھوٹی چھوٹی غلطیاں پکڑنا چھوڑ دو. یہ جو خدمت کرنے والی ہیں کبھی ان کا بھی دل ہوتا ہے، ان کا بھی کبھی شکریہ ادا کر دو، کبھی ان کا بھی دل جیتنے کی کوشش کی جائے. عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے والا مرد نہیں ہوتا. عورت کی ماں کی صورت میں وہ جنت کا سامان بنتی ہے، بیٹی کی صورت میں راحت کا سامان بنتی ہے، زوجہ کی صورت میں انسان کے نفس کی حفاظت کا سامان بنتی ہے. مگر آج عورت کے اوپر بہت زیادہ بعض اوقات مظالم ڈھائے جاتے. بہرحال یہ میرا ٹاپک نہیں. تو اس نے کہا جی تو بڑا چاہا کہ میں بھی جناب منہ پہ اس کی پلیٹ ہی مار دوں. پھر میں نے سوچا آج میری بیوی نے ایک غلطی کی ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے اسے سزا دوں. میں تو صبح سے لے کر شام تک اپنے رب کی بڑی غلطیاں کرتا ہوں، وہ تو مجھے سزا نہیں دیتا، چلو میں بھی اس کو معاف کر دیتا ہوں. کوئی بڑا کام نہیں کیا، کھانا کھاتے ہی کھاتے ایک ڈیسیژن لیا، کہتا چپ چاپ کھانا کھا لیا، کچھ نہیں بولا. یہ موقع مجھے اور آپ کو روز ملتے ہوں گے. کبھی کھانا دیر ہو گیا، کبھی کھانا ٹھنڈا ہو گیا، کبھی چائے میں چینی کم ہو گئی، کبھی نمک زیادہ، کبھی کچا رہ گیا. وہ بھی بیچاری انسان ہے، ہر مسٹیک پر ڈانٹنا ہی اس کا بنتا ہے، ہر مسٹیک پر جھاڑنا ہی بنتا ہے. کبھی تو یہ خیال آ جائے کہ یار چھوڑو یار، میں بھی تو گناہگار ہوں، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، معاف کیا. اب ہوا کیا اس کے ساتھ؟ جب وہ قبر میں گیا اس سے کیا کہا گیا؟ تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کیا. لک ایٹ the reward of forgiveness. معاف کرو، درگزر کرو. یہ رشتہ داریاں کاٹنا، یہ دوستیاں کاٹنا، یہ ہمارا کام نہیں. بینگ اے مسلم ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. ایوری ایسپیکٹ آف لائف پر ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے. میرے آقا نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے درمیان برابری کا سلوک کرو. ایکویلٹی ہونی چاہیے، یہاں تک کہ بوسہ دینے میں بھی. اب ہم کیا کرتے ہیں، یہ بچہ میرا ہے، یہ بیٹی میری نہیں، یہ بیٹی میری ہے، یہ بیٹا میرا نہیں. اب وہ بیٹا میرا نہیں، وہ اس بیٹی سے جیلس ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے ایکویلٹی نہیں رکھی. ہم نے دو بھائی بہنوں میں کینہ خود پیدا کیا.
بعض اوقات بچے ماں باپ سے اس کے دل کے اندر برا خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ مجھ سے تو پیار ہی نہیں کرتے، چھوٹے بھائی سے پیار کرتے ہیں، وہ فلاں بیٹی ابو کی تارے ہی آنکھ کے مجھے تو بٹھاتے ہی نہیں، جب بھی آتے ہیں اسی کو گود میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے بولا جاؤ بیٹا بھاگو ادھر سے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے کتنے خطرناک ریزلٹس نکلتے ہیں. ایک بیٹا ایک شخص کے یہاں پیدا ہوا، اس فیملی نے اس پہلا ہی بچہ تھا، سب نے آنکھوں پہ بٹھایا، بہت لاڈ، بہت پیار، بہت لو، گفٹس. تھوڑے عرصے کے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی. اب سارے گھر والوں کی ساری جو فوکس توجہ بیٹی پہ ہو گئی. اس بیٹے نے دیکھا کہ جب یہ بہن نہیں آئی تھی تو آئی ایم دا کنگ، اور جب سے یہ آئی ہے تو میں تو زیرو ہو گیا، کوئی پوچھتا ہی نہیں میرے کو. اب وہ اپنی بہن کو مارنے لگا، ہر دوسرے تیسرے دن مارتا چھوٹی بہن کو. گھر والے سمجھتے پتہ نہیں کیوں مارتا ہے، اس کو یہ بری لگتی تھی. ایک دن دونوں بھائی بہن چھوٹے چھوٹے باہر گئے. اس بھائی نے جس کی تھوڑی سی عمر تھی اپنی چھوٹی بہن کو نہر میں دھکا دے دیا. نہر میں بہن ڈوب کے مر گئی اور وہ چھوٹے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی. اب وہاں بھی معافی مانگوا کر معاف کر کے بھائی کو بھی چھڑوا کے لائے. تو کیا پتا چلا کہ جو جیلسی ہے، جو یہ کینہ ہے، یہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر آپس میں کینہ پیدا ہو. بالکل اسی طرح ہمیں کسی کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا، مجھے پتا ہے. ہاں اس کا بھی مجھے پتا ہے. آپ کا تو پروناؤنسیشن بھی ٹھیک نہیں ہے. نہیں انگلش میں یوں نہیں بولتے، یوں بولتے ہیں. ارے آپ کو راستہ نہیں پتا، مجھے پتا ہے. ہر کسی کی بات کاٹتے رہو گے تو سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کینہ پیدا ہو جائے گا. تو حدیث پاک اور پیارے آقا علیہ السلام کے جو طریقے ہیں نا، سامنے والا بات کر رہا ہوں سکون سے سنیں، اس کو بھی توجہ دیں. تو ایسے کام بھی نہیں کرنے کہ جس سے مسلمانوں کے دل میں ہمارے لیے کینے پیدا ہوں. اسی طرح بعض اوقات رشتے پر رشتہ ڈال دیا جاتا ہے. ایک بندے کا کہیں رشتہ چل رہا ہے، ہم نے بھی وہی رشتہ ڈال دیا. یہ بھی کینہ پیدا کرنے کا سبب ہے. کاروبار میں ایک شخص ایک گاڑی خرید رہا ہے، مجھے پتا ہے میرا بھائی خرید رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، میں نے کہا چھوڑو اس کو، میری آفر لے لو یار. اب اس کے دل میں میرے لیے کیا ہوگا؟ ایک ڈیل لے رہا ہے، ایک آفس لے رہا ہے، ایک شاپ لے رہا ہے، ایک رننگ بزنس لے رہا ہے. ڈیورنگ دیٹ ڈیل میں اپنی ڈیل بنانا شروع کر دیتا ہوں، تو دوسرے مسلمان کے دل میں میرے لیے تو برا خیال آئے گا نا. تو ایسا کام کرے بھی نہ کہ جس سے آپ کے دشمن پیدا ہوں اور کسی کے دل میں ہمارے لیے کینہ پیدا ہو. اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے